بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ والمراد بالمقدمۃ ہا ہنا ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اور مقدمے سے یہاں پر مراد جس پر علم میں شروع ہونا موقوف ہو ہے۔ ووجہ توقف الشروع اما علی تصور العلم، شروع کے توقف کی وجہ یعنی علم میں شروع ہونے کے موقوف ہونے کی وجہ اما اعلیٰ تصور العلم، یا علم کے تصور پر موقوف ہونا ہے۔ فلأن الشارع فی العلم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لکان طالبا للمجہول المطلق وهو محال، کیونکہ علم میں شروع ہونے والا اگر اولاً اس علم کا تصور نہیں کرے گا تو مجہول مطلق کی طلب کرنے والا ہوگا، وہو محال، حالانکہ یہ محال ہے۔ لامتناع توجہ النفسی نحو مجہول مطلق کی، فرماتے ہیں کہ نفس کے مجہول مطلق کی طرف متوجہ ہونے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے یہ محال ہے۔ یہاں پر دو باتیں ذکر کی۔ پہلی بات یہ ذکر کی کہ مقدمہ سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ فرمایا کہ مقدمہ سے مراد علم میں شروع ہونا جس پر موقوف ہو وہ ہے۔ پھر فرمایا کہ علم میں شروع ہونا جس پر موقوف، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کے تصور پر شروع ہونا موقوف ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اب سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ علم کا تصور کیوں ضروری ہے، یعنی مقدمے سے مراد علم میں شروع ہونا جس پر موقوف ہو، اس سے مراد اگر علم کا تصور ہو، علم کا تصور ہو تو پھر اس کی وجہ یہ بنے گی کہ علم میں شروع ہونے والا اگر اولاً اس علم کا تصور ہی نہیں کرے گا، اس علم کی اس کو معلومات ہی نہیں ہوگی، تو مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، یہ محال ہے۔ یعنی کوئی بندہ کوئی علم سیکھنا چاہ رہا ہے تو اگر اس کو پتہ ہی نہیں کون سا علم سیکھ رہا ہوں، اگر اس کو پتہ ہی نہیں میں کون سا علم سیکھ رہا ہوں، تو بندہ وہ مجہول مطلق کی طلب کرنے والا ہوگا۔ یعنی وہ سیکھنے تو آیا ہے لیکن پتہ نہیں میں کیا سیکھ رہا ہوں، پڑھنے تو آیا ہے لیکن پتہ نہیں میں کیا پڑھوں گا۔ تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ کم از کم اس چیز کو جانے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، سیکھنے والے کو چاہیے کہ کم از کم اس چیز کو جانے کہ مجھے سیکھنا کیا ہے۔ جب پتہ نہیں ہوگا تو مجہول مطلق کی طلب، مجہول مطلق سے مراد یہ کہ ایسی چیز کا پتہ ہی نہیں اس کو حاصل کر رہا ہے، یہ محال ہے۔ وجہ اس کی ایک یہ بیان کی کہ نفس مجہول مطلق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جس چیز کا پتہ نہ ہو نا اس پر توجہ نہیں ہوتی، جس چیز کا پتہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نفس کی جاتی ہے۔ دل متوجہ اس طرف ہوتا ہے جس چیز کی پتہ ہو، معلومات ہو، انٹرسٹ ہو بندے کو، دلچسپی ہو بندے کو۔ کوئی بندہ نحو سیکھنا چاہتا ہے تو جب اس کو نحو سیکھنی ہے، پتہ ہے میں نحو سیکھنے جاتا ہوں یا اجرا کرنے جا رہا ہوں، تو اس کی دلچسپی اس کے اندر ہوگی کہ بھائی جو نحو کا علم ہے مجھے کتنا کام آئے گا، اس سے مجھے عربی عبارت اور ترجمہ کرنا آئے گا، صحیح ہے۔ اس لیے جو ہے جو منطق والا بندہ ہوگا منطق سیکھنے آئے گا، اس کا مائنڈ یہ ہوگا کہ منطق سیکھوں گا میں ذہنی افکار میں جو غلطیاں ہوتی اس سے بچوں گا۔ قرآن کریم کے اندر جو تفاسیر ذکر کی گئی ہیں جن کے اندر منطق کا استعمال کیا گیا ہے، سمجھنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ متکلمین کا وہ کلام جو عقائد حقہ پر مشتمل ہے، جس سے عقائد کے اندر جو اعتراضات ان کا دفاع کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے میں لیاقت پیدا ہوگی۔ تو جب بندے کو پتہ ہوگا میں سیکھنے کیا جا رہا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تو نفس اس طرح متوجہ بھی ہوگا۔ اور جس کا پتہ ہی نہیں ہے میں کیا سیکھنا چاہ رہا ہوں تو نفس اس طرح متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بتایا کہ کسی بھی علم میں شروع ہونے والے کو ضروری ہے کہ اس علم کی کچھ نہ کچھ معلومات ہو تاکہ وہ بصیرت پر ہو۔ آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ اب یہاں پر تو اس بات کو ذکر کیا کہ علم میں شروع ہونے والے کو ضروری ہے کہ اس علم کی کم از کم تھوڑا بہت تصور اس کو ضروری ہو، اگر نہیں ہوگا تو مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی۔ وفیہ نظر، شارح یہاں پر نظر وارد کر رہے ہیں۔ نظر وارد سے کرنے سے مراد کیا ہے؟ شارح فرما رہے ہیں مجھے اس میں کلام ہے، مجھے اس بات میں اختلاف ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اب یوں سمجھ لیں، وفیہ نظر جہاں آئے گا
تو وہاں پر کوئی کلام ہوگا، کوئی اختلاف ہوگا، کوئی اعتراض ہوگا. تو یہاں مجھے کلام ہے، اس میں نظر ہے. کیوں بھائی نظر ہے؟ فرمایا لأن قوله الشروع في العلم يتوقف على تصوره ان اراد به تصورا بوجہ ما. ماتن قول کہ علم میں شروع ہونا اس کے تصور پر موقوف ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ ان ارادہ بے تصور بے وجہ ما، اگر اس سے مراد تصور بے وجہ ما ہو تو مسلم و تسلیم کے تحت، تب تو بات ماننے کی ہے کہ اس سے ہم تصور بے وجہ ما مراد لیں. تصور بے وجہ ما کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کچھ نہ کچھ خاکہ، کچھ نہ کچھ ڈیٹا، کسی چیز کے کچھ نہ کچھ معلومات. جیسے ہم کسی بندے کا نام لیں نا جو نہیں آیا، مثال نور الدین کا نام لیں، تو جیسے نور الدین کا نام لیا نا تو نور الدین کا خاکہ آپ کے دماغ میں آ گیا کہ نور الدین کون ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سجاول کی بات بھی کر سکتا تھا، لیکن جیسے نور الدین کی بات کی تو سجاول آپ کے ذہن میں نہیں آیا، نور الدین آیا. سجاول کی بات کی سجاول آپ کے ذہن میں آیا. تو کچھ نہ کچھ خاکہ سجاول کا آپ کے دماغ میں موجود ہے، کچھ نہ کچھ نور الدین کا ڈیٹا آپ کے پاس دماغ میں ہے. مکمل پتہ نہیں ہے کہ نور الدین کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے کتنے بھائی ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، مکمل ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. اسی طرح سجاول کی وہ نیا بچہ آیا ہے، آپ کو پتہ اس کا نام سجاول ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سجاول کہاں سے آیا ہے بھائی، کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنے بھائی ہیں، اس کے ابو کیا کرتے ہیں، خود کیا کام کرتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے آپ کو. لیکن صرف آپ کو ڈیٹا نام سے پتہ چلے یہ سجاول یہ شخصیت ہے، اتنا پتہ ہے. اگر وہ مکمل چیز آپ کو پتہ ہو کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے ابو کیا کرتے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے افراد ہیں، مکمل پتہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تصور برسم ہی. کیا کہیں گے اس کو؟ تصور برسم ہی. تو شارح فرماتے ہیں اگر تصور سے مراد، اس علم کا تصور سے مراد تصور بے وجہ ما ہو، کچھ نہ کچھ اس کا تصور ہو، اس کا کچھ نہ کچھ تصور ہو. دیکھو تصور بے وجہ ما ہو جو تصور مطلق ہوتا ہے، اور تصور مطلق میں نا 4 قسم کی تعریفات آ سکتی ہیں جو آپ نے منطق کے اندر پڑھی ہیں. حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. یعنی کسی چیز کی تعریف جو ہے ہم حد تام کے ذریعے مکمل تعریف کرتے ہیں، اور کسی چیز کی تعریف ہم حد ناقص کے ذریعے کرتے ہیں، کس چیز کی تعریف ہم رسم تام کے ذریعے کرتے ہیں، کس چیز کی تعریف ہم رسم ناقص کے ذریعے کرتے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تعریف کریں گے وہ تصور برسمی ہی ہو جائے گا، اور مطلقاً تعریف کریں گے تو تصور بوجہ ما ہو جائے گا. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر اس تصور سے، علم کے تصور سے مراد تصور بے وجہ ما ہو، کیا ہو مراد؟ بے وجہ ما ہو، تب تو بات ہم مانتے ہیں فمسلم، یہ تسلیم شدہ بات ہے. ہاں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لا یلزم منہ انہ لا بد من تصورہ برسمہ فلا یتم التقریب. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس علم کا تصور برسم ہی ضرور ہو. اسے یہ لازم نہ آتا ہو، نہیں آتا کہ جس چیز کا تصور بے وجہ ما ہے اس کا تصور برسم ہی بھی ہو. یعنی تصور بے وجہ ما میں تصور برسم ہی نہیں ہوتا، تصور بے وجہ ما سے تصور برسم ہی لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس لیے تقریب تام نہیں ہوگی. تقریب تقریب کیا ہوتی ہے؟ دعوے کے مطابق دلیل کو لانا، یہ تقریب کہلاتا ہے. دعوے کے مطابق دلیل کو لانا یہ تقریب کہلاتا ہے. یہ دعویٰ کیا ہے؟ دلیل اس کے موافق لاؤ. دعویٰ کیا؟ دلیل اس کے. جب دعویٰ کچھ اور کرو اور دلیل کچھ اور لاؤ تو وہ تقریب تام نہیں ہوتی، دعویٰ دلیل کے مطابق نہیں ہوتا. فرمایا اذ المقصود ہو بیان سبب اراد رسم العلم فی مفتاح الکلام، کیونکہ مقصود کلام کے اسٹارٹ میں علم کے رسم کو وارد کرنے کے سبب کو بیان کرنا تھا. شروع میں کہا تھا کہ ہم علم کے رسم کو وارد کرنے کی وجہ بیان کریں گے کہ علم بے رسم ہی ضروری کیوں ہے، بیان اس کو کریں گے. ہاں تو دعویٰ کیا تھا
علم برسم ہی کو بیان کریں گے، اور یہاں پر تصور علم برسم ہی ذکر نہیں کیا، تصور بوجہ ما کو ذکر کیا ہے۔ تو بھائی دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ علم کے رسم کے تصور کے وارد کرنے کی وجہ بیان کریں گے، اور جب بیان کرنے کی باری آئی تو پھر بیان کس کو کیا؟ بوجہ ما کو۔ ہاں تو دعویٰ کرو برسم ہی کا اور بیان کرو بوجہ ما، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تقریب تام تو نہیں ہوئی، دعویٰ دلیل کے مطابق تو نہیں ہوا۔ ہم مانتے ہیں کہ بوجہ ما مراد لو تم، لیکن جو دعویٰ کرتے اس کے مطابق تو بات نہیں ہوئی۔ تو شروع میں یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تصور بوجہ ما کو ذکر کریں گے، وہاں تو کہا تھا کہ علم کے رسم کی وجہ کو بیان کریں گے، اور یہاں تصور بوجہ ما کو ذکر کیا ہے، تو دعویٰ دلیل کے مطابق نہیں ہوا، تو یہ خرابی لازم آ رہی تھی۔ اب سوال ہی پیدا ہوا کہ بھائی اگر ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم تصور برسم ہی کو بیان کریں گے، ہاں تو پھر چلو ٹھیک ہے، ہم نے مراد لیا علم کے تصور سے مراد برسم ہی ہے، پھر کیا خرابی لازم آتی ہے؟ بے وجہ ما مراد لینے سے خرابی لازم آ رہی ہے کہ دعویٰ دلیل کے مطابق نہیں ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں برسم ہی کو مراد لے لو۔ اگلی بات کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَصَوُّرَ بِرَسْمِهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ مُتَصَوِّرًا بِرَسْمِهِ يَلْزَمُ طَلْبُ الْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ۔ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد لیں تصور برسمہی کو، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو چلو برسمہی مراد لے لو، چلو ہم لے لیں، تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ فرمایا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَصَوُّرَ بِرَسْمِهِ، اگر اس سے مراد تصور برسمہی لو تو ہم اس بات کو مانیں گے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی کیا تسلیم نہیں کرو گے؟ آگے بات آ رہی ہے کہ انہ لو لم یکن العلم متصور برسمہ یلزم طلب المجہول مطلق، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ اگر علم کا تصور برسمہ ہی نہ ہو تو مجہول مطلق کی طلب لازم آتی ہے۔ اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ اگر علم کا تصور برسمہ ہی نہ ہو تو مجہول مطلق کی طلب لازم آتی ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تصور بوجہ ما ہو، اس چیز کا خاکہ آ جائے، اس کے بعد اس کے علم کو حاصل کرنا آسان ہو۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ تصور بوجہ ما نہیں ہوگا تو مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، یہ تو ہم نے مانا۔ بالکل خاکہ نہیں ہوگا تو حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ بات کہ جب تک مکمل ڈیٹیل حاصل نہ ہو تب تک حاصل نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ نور الدین کے بارے میں جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ وہ کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، ہاں تب تک ہم نور الدین جان نہیں سکتے۔ یہ بالکل باطل بات ہے، خاکہ ہی کافی ہے نہ جاننے کے لیے، لازم تو نہیں کیا کام کرتا ہے، اس کے جاننے کے ساتھ اس کے کام کا تعلق کیا ہے، اس کے جاننے کے ساتھ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں ہم کو ڈیٹیل اس کی زیادہ ہوگی، معلومات زیادہ ہوگی۔ تو جب آپ ساری معلومات حاصل کر کے بیٹھے ہو پھر سیکھ کیا رہے؟ جب ساری معلومات آپ کو حاصل ہے تو سیکھنا کیا چاہتے ہو؟ تو بھائی جو چیز سیکھنے آئے ہو کچھ نہ کچھ کا تصور آپ کو ہونا چاہیے، ہاں ڈیٹیل تاکہ آپ آگے معلوم کر سکو۔ پہلے ڈیٹیل سب معلوم ہے تو کیا کسی کو گیا؟ تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اگر تصور رسمی ہی نہ ہوگا تو مجھے مطلق کی طلب لازم آئے گی، یہ بات ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تصور برسم ہی نہ ہو اور مجھے مطلق طلب لازم نہ آئے، اس کا خاکہ تو آئے گا نا، وہ تصور بے وجہ ما سے ہو سکتا ہے۔ تو دونوں خرابی لازم آ رہی ہے، نہ بے وجہ ما مراد لے سکتے ہو نہ برسم مراد لے سکتے ہو۔ اب کیا مراد؟ فی نظر اس لیے تھی، ہم نے کہا یہ بات درست نہیں، دو باتیں دونوں میں سے کوئی مراد نہیں لے سکتے۔ ہاں انما یلزم ذلک لو لم یکن العلم متصور بوجہ من الوجوہ وهو ممنوع، لازم آئے گا اس کے اگر علم تصور تمام وجوہات میں کسی وجہ کے ساتھ نہ ہو تو یہ ممنوع ہے، یعنی وہ تو پہلے ذکر کر چکے کہ بوجہ ما مراد نہیں ہے، برسم مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے دونوں مراد نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، اس میں کیا ہے؟ کلام ہے۔ ہاں اب کیا جواب دیں؟ یعنی نہ بوجہ ما مراد لے سکتے ہیں، خرابی لازم آ رہی ہے، نہ برسم مراد لے سکتے ہیں، خرابی لازم ہے، تو مراد کیا لیں بھائی؟ جواب دیا اب جو ہے نا شارح اپنا موقف بیان کر کہ فالاولا ان یقال لا بد من تصور العلم برسمہ، اولا یہ کہ یوں کہا جائے علم کا تصور برسمہ ضروری ہے،
علم کا تصور برسم ہی ضروری ہے، لیکن الشارع فیہ علی بصیرۃ فی طلبہ، تاکہ شارع اس علم میں، اس کے طلب کرنے میں بصیرت پر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اوپر آپ نے کہا تھا علم کا تصور برسم ہی مراد نہیں ہے، اور یہاں پر کہہ رہے ہو کہ علم کا تصور برسم ہی مراد لینا ضروری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اوپر ابھی متھا کھا کے آئے کہ نہیں مراد، اور یہاں کہہ رہے ہو مراد ہے۔ ہم نے بتایا کہ بھائی تصور علم برسم ہی کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو دھوکہ لگائے کہ ہم ایک ہی چیز مراد لے رہے ہیں۔ تصور برسم ہی اوپر والا کچھ اور ہے، اوپر والا جو تصور برسم ہی ہے نا، اس سے مراد حد تام، حد ناقص، رسم تام یا رسم ناقص کسی ایک کے ذریعے تعریف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ مراد ہے، اور ہم نے جو یہاں پر تصور برسمی مراد لیا ہے وہ والا تصور برسمی نہیں ہے، یہ دوسرا تصور برسمی ہی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اتنی معلومات جس سے بندہ بصیرت اس کو حاصل ہو جائے۔ کیا بات حاصل ہو؟ طلب کرے، بصیرت پر ہو، وہ اتنی جان پہچان رکھ لے کہ اس کو مزید حاصل کرنا آسان ہو، مزید حاصل کرنا کیا ہو؟ آسان ہو۔ فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ الْعِلْمَ بِرَسْمِهِ وَقَفَ عَلَى جَمِيعِ مَسَائِلِ إِجْمَالًا، کیونکہ جب علم کا تصور یہ برسم ہی مراد لیں گے، جب بندہ تصور کرے گا علم کا برسم ہی کے ساتھ، فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ الْعِلْمَ بِرَسْمِهِ وَقَفَ عَلَى جَمِيعِ مَسَائِلِ إِجْمَالًا، جب بندہ علم برسم ہی کا تصور کرے گا، جو ہم نے یہ رسم ہی مراد لیا ہے، اس کا تصور کرے گا تو اجمالی طور پر اس علم کے تمام مسائل پر واقف ہو جائے گا۔ صحیح سے دونوں مراد کیسے لیں گے؟ اوپر والے پہ تو ناقص اور تام بات ہو رہی ہے، اوپر والے کے اندر بات ہو رہی تھی تعریفات کی، ڈیٹیل کی، یہاں پر تعریفات ڈیٹیل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مراد یہ ہو رہا ہے کہ اس کی چند نشانیوں کا علامات کو بیان کیا جائے، ان نشانیوں کے ذریعے اتنی نشانیات علامات بیان کی جائیں جس سے بندہ بصیرت حاصل کر لے، اس کی معلومات حاصل کر لے۔ اوپر خاکے کی بات ہو رہی تھی، ہاں، یا نہ تو بالکل خاکہ ہو، نہ بالکل ڈیٹیل ہو، نہ بالکل خاکہ ہو، نہ بالکل ڈیٹیل ہو، بلکہ اتنی معلومات ہو کہ جس سے بندہ مطمئن ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے میں نے فلسفہ پڑھایا، اس کے اندر میں نے پہلے دن ان بچوں کو بتایا کہ فلسفے کے اندر ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، فلسفے کے اندر اتنے قسمیں ہیں، تو یہ فن ہیں، تو اتنی فصلیں ہیں، فلسفے میں پہلے یہ سیکھتے ہیں، پھر یہ سیکھتے ہیں، پھر یہ سیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ڈیٹیل ساری میں لکھا دی۔ ابھی کتاب شروع نہیں کی میں نے، فلسفے کا پورا ڈیٹا بتا دیا ان بچوں کو۔ انفارمیشن دے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ فلسفے کی کوئی بھی بیس جب آئے گی نا، یہ بچے جان جائیں گے اس کا تعلق فلسفے سے، چیزیں وہ پڑھائی نہیں میں نے، ڈیٹیل دے دی۔ الہیات کے بارے میں بیس تھی، کتنی فصلیں ہیں وہ بتا دی، پڑھائی نہیں میں نے۔ طبیعیات کے بارے میں جو فصلیں تھی بتا دی، پڑھائی نہیں میں نے۔ انسیات کے بارے میں فصلیں تھی وہ بتا دی، پڑھائی نہیں میں نے، صحیح ہے۔ نباتات کے بارے میں جو فصلیں تھی بتا دی، پڑھائی نہیں میں نے۔ فلکیات کے بارے میں فصلیں تھی بتا دی کہ بھائی اس کے اندر طبیعیات کے اندر بیس ہوگی، فلسفے کے اندر اس میں یہ چیزیں آئیں گی، انسیات کے اندر بیس ہوگی، یہ چیزیں آئیں گی، فلکیات کے اندر بیس ہوگی، یہ چیزیں آئیں گی، اور الہیات کے اندر بیس ہوگی، یہ چیزیں آئیں گی۔ تو وہ چیزیں بتا دی میں نے ان کو، ڈیٹیل نہیں بتائی۔ تو اب جب بھی کوئی فلسفے کی بیس میرے بچوں کے سامنے آئے گی تو کہیں گے اس کا تعلق فلسفے سے۔ فلسفے سے، یعنی آپ نے جو اوپر والا جو ابھی ہمیں سبق پڑھا ہے وہ آپ نے پہلا جو خاکہ ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز فلسفے کی سمجھائی تو اس سے کیا ہم نے رزلٹ نکالا کہ بھائی تاکہ بچوں کو پتہ چلے۔ اب ہدایت الحکمت پڑھانا ابھی شروع کیا ہے، 1 بائی ساری تو نہیں چیزیں میں پڑھاؤں گا، نہ نصاب میں بھی ہیں، لیکن کم از کم بچوں کو اتنا پتہ تو چلے گا نا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ منطق پڑھنے والا بندہ جو ہے اس کو صرف منطق کیا ہوتی ہے خاکہ نہیں بتائیں گے ہم، ٹھیک ہے، نہیں ڈیٹیل بتائیں گے۔ شروع میں ہم منطق کی تعریف بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ منطق کی تعریف، منطق کا موضوع بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور منطق کی اصطلاحات سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، اور منطق کی غرض اور حاجت بتائیں گے، ہاں۔
یہ بے رسم ہی، یہ کیا ہے؟ بے رسم ہی ہے، نہ بے وجہ ما ہے، بالکل خاکہ بے منطق یہ ہوتی ہے، نہ بالکل ڈیٹیل کہ اس کے اندر کلی بتاؤں، جزی بتاؤں، اشکال اربع بتاؤں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے موجہات بتاؤں، بسا ثمانیہ بتاؤں، یہ تمام کے تمام بیس کرنا یہاں پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے متحمل نہیں ہے بچے کہ شروع میں ساری باتیں بتا دوں، شرع تہذیب کے ضابطے سمجھا دوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہاں پر آپ کو بے رسمی سے مراد جو ہے نہ تو بالکل خاکہ بتانا نہ بالکل ڈیٹیل بتانا، بلکہ اتنا بتانا کہ منطق کے اندر منطق کی تعریف، منطق کسے کہتے ہیں، منطق کا موضوع کیا ہے، منطق سیکھنے کی وجہ کیا ہے، منطق اصطلاحات اس کا معنی کیا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ سمجھ گئے نا، اس کے بعد اب آگے منطق سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ علم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بندہ سیکھنے بصیرت پر یعنی اہل ہو جاتا ہے، قابل بن جاتا ہے کہ وہ منطق مزید سیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں بتانے سے مراد وہ قابل بنانا ہے، آپ کو اس فن کے قابل بنانا، تو اس کو کہتے ہیں علاوہ وجہ بصیرت، مطلب بصیرت آپ کو حاصل ہو گئی اس علم کی، اب آپ اس علم کو سیکھ سکتے ہو۔ بصیرت، ہاں، بصیرت میں چند چیزیں آئیں گی، تو بے رسمی سے مراد یہ ہے۔ اب جب آپ بصیرت حاصل کر لو گے نا، اصطلاح سمجھ لو گے، تو اب جو بھی مسئلہ منطق کا آپ کے سامنے آئے گا نا، اور جان جاؤ گے اس کا تعلق جو ہے منطق سے، یعنی آپ کو بتایا بھائی منطق میں کلی بھی ہوتی ہے، جزی بھی ہوتی ہے، جنس بھی ہوتی ہے، نو فصل بھی ہوتی ہے نا۔ تو جب فصل کی بحث ہوگی تو یہ منطق کی بحث ہے، جنس کی بحث ہے تو منطق کی بحث ہے، نو کی بحث ہے تو منطق کی بحث ہے، کلی کی بحث ہے تو منطق کی بحث ہے، جزی کی بحث ہے تو منطق کی بحث ہے، یہ جان جاؤ گے کیونکہ اس کا تعلق منطق سے۔ اسی طرح اگر فاعل کی بحث ہے، اگر فاعل کی بحث ہے تو نحو کی بحث ہے، مفعول کی بحث ہے تو نحو کی بحث ہے، نائب الفعل کی بحث ہے تو نحو کی بحث ہے، مبتدا کی بحث ہے تو نحو کی بحث ہے، خبر کی بحث ہے تو نحو کی بحث ہے۔ تو 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، 2 مجرورات ہیں، یہ 22 معمولات ہیں، 100 عامل ہیں، 2 معنوی 98 لفظی، 40 حروف عاملہ ہیں، 29 افعال عاملہ ہیں، 29 اسماء عاملہ ہیں۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیس نحو کی وہ کیا ہے، ڈیٹیل نہیں بتائی میں نے، اب خاکہ بتایا ہے کہ جب مبتدا کی بیس آئے، خبر کیا ہے، فاعل کیا ہے، نائب الفاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ نحو سے ہوگا۔ جب جزئی کلی کی بیس آئے، شاباش، بے وجہ ما بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ بے وجہ ما نہیں، بے رسم ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے وجہ ما یہ تھا کہ نحو کے ذریعے بندہ جو ہے عربی اعراب کی وجوہات کو جانتا ہے، ترجمے کرنے کو جانتا ہے، اور بے وجہ ما منطق یہ ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ خاکہ جانتا ہے، وہ قواعد جانتا ہے جس سے انسان ذہنی افکار میں غلطی سے بچتا ہے، سوچ میں غلطی واقع نہیں ہوتی، دل پکڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کسی دل توڑنے کی صلاحیت پیدا، یہ تھے بے وجہ ما ہے۔ بے رسمی مکمل حاصل کر ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کی منوان بیس کر۔ بے وجہ ما جو آپ نے بتایا اس کا یہ کہ خاکہ، یعنی جیسے بھی نام لیں گے اس کا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، ہاں اور بے رسمی یہ پوری اس کی ڈیٹیل سامنے لیں گے، بالکل۔ اور یہ بے رسمی کیا ہے؟ یہ بے رسمی، یہ بے رسمی دوسری ہے، مکمل ڈیٹیل مراد نہیں ہے، اتنا پتہ چلے کہ اس کا تعلق منطق سے، اس کا تعلق نحو سے، اس کا تعلق فقہ سے، اس کا تعلق جو ہے بلاغت سے، حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، ممنوع ہے، ممنوع ہے، کیا ہے، تو کس کا تعلق کس سے، جب پتہ چلے کہ بے رسمی سے مراد یہاں پر یہ، تو یہ بے وجہ ما ایک ہے، یہاں پر بے رسمی ما 2 ہے، تو یہاں پر بے رسمی ہی پہلے والا مراد نہیں ہے، یہ دوسرا بے رسمی مراد ہے۔ فرمایا کہ جب علم کا تصور بے رسمی ہی ہوگا تو واقف ہوگا اس کے تمام مسائل پہ اجمالی طور پر، کس طور پر؟ اجمالی طور پر بے رسمی پتہ ہوگا تو اس کو 8 مرفوعات، 12 منصوبات، 2 مجرورات ہوں گے، بے رسمی کا پتہ ہوگا اس کو جزئی، کلی، جنس، نو، فصل وغیرہ کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں، ہاں، حتی ان کل مسألۃ منہ ترد علیہ عالم انها من ذلك علم کما ان من اراد سلوک طریق لم یشاہد لیکن عارف امارت، فرماتے فهو علی بصیرۃ فی سلوکہ، بصیرۃ فی سلوکہ، فرمایا کہ یہاں تک ہر مسئلہ جو اس پر پیش ہوگا جان جائے گا کہ اس مسئلے کا تعلق اس علم سے ہے،
رسمی بے رسمی سے مراد یہاں پر یہ بے رسمی جس پر ہم نے اعتراض کیا تھا اوپر وہ والی مراد یہاں نہیں ہے، یہاں دوسری مراد ہے کہ اتنا پتہ چلے گا کہ اس بحث کا تعلق اس علم سے، اس بحث کا تعلق اس علم سے ہے۔ جیسا کہ جو ارادہ کرے ایسی راہ پر چلنے کا جس کو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو لیکن اس کے علامات کو جانتا ہو، ہاں لیکن اس کے علامات کو جانتا ہو تو اس راہ میں وہ بصیرت پر ہوگا۔ میں آپ کے پاس دکان پر آنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کی دکان کہاں ہے، کبھی گیا بھی نہیں ہوں، تو اب آپ یہ نہیں بولو کہ میری دکان جو غریب آباد میں ہے، آپ کا یہ کہنا میرے کپڑے کی دکان غریب آباد میں ہے، یہ بے وجہ ما ہے، یہ کیا ہے بے وجہ ما ہے۔ آپ یہ بتاؤ گے کہ صحیح آپ یہاں سے آئیں گے نا تو غریب آباد میں جیسے آئیں گے نا تو آپ چوک پر آئیں گے، مٹھائی والا ہے نا بیچ میں، اس کے سامنے میری دکان ہے، یا بنیارہ مسجد ہے نا اس کے اس سائڈ آپ آئیں گے نا تبھی آپ کو میری مسجد مل جائے گی۔ اب چونکہ مجھے پتہ ہے بھائی گھنٹہ گھر کی طرف جاؤں گا، صحیح ہے، گھنٹہ گھر سے پہلے غریب آباد کا ایک ٹن آئے گا تو اس ٹن کے اندر جیسے آگے جاؤں گا تو یا مینارہ مسجد کی طرف میں آگے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا مٹھائی والے کو دیکھوں گا وہ سامنے ملے گا، اس کے سامنے ان کی دکان ہے۔ تو یہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں سے آؤ گے اور یہاں ٹن کاٹو گے، آگے یہ چیز اس کے سامنے میرا دکان ہے تو مل جائے گا، لیکن ڈیٹیل ساری بتاؤ گے، ہو سکتا ہے الجھ جاؤں میں، تو رستہ مجھے وہ بتاؤ گے جو میں جانتا بھی ہوں، کبھی ادھر سے آیا گیا بھی ہوں۔ میں شکارپور روڈ سے جاؤں گا نہیں اس کو ڈھونڈ پاؤں گا، کیونکہ یہ شکارپور روڈ سے نا کئی ایسے ٹن آئے تھے، پتہ میں کسی اور میں گھس جاؤں پتہ نہیں چلے گا، لیکن گھنٹہ گھر سائڈ میں آؤں گا نا تو یہاں پر تو یہی ایک ٹن ہے غریب آباد کا، کوئی اور ہے ہی نہیں، تو میں نہیں بھولوں گا۔ تو یہی بتایا کہ جو بندہ کبھی گیا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، وہ گیا بھی نہیں اس جگہ، اب اس کو علامات بتا دو، نشانیاں بتا دو، نشانیوں کے ذریعے وہ بندہ بصیرت پر ہو جائے گا، وہ آ کے آپ کو دکان پر چائے پیے، بات سمجھے؟ تو یہاں پر بصیرت سے مراد یہ ہے کہ بصیرت حاصل ہو، اس کو صحیح معنی میں سمجھ آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی، بالکل بالکل۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمالی میں آپ نے ختم کیا جی، یہاں پر فی سلوکی پر 45 صفحہ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمراد بالمقدمتی ہا ہنا ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، مقدمہ سے یہاں پر مراد اس پر علم میں شروع ہونا موقوف ہو، ووجہ ہو توقف شروعی، شروع کے توقف کی وجہ، اما لا تصور علمی، یا تو علم کے تصور پر ہے، فلأن الشارع فی العلم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لکان طالبا للمجهول المطلق وهو محال، کیونکہ علم میں شروع ہونے والا اگر تصور نہیں کرے گا اولا اس علم کا تو ضرور مجهول مطلق کو طلب کرنے والا ہوگا، وهو محال، یہ محال ہے، لامتناع توجہ نفس ناول مجهول مطلق، تو نفس کے مجهول مطلق کی طرف متوجہ ہونے کے محال ممتنع ہونے کی وجہ سے، ممتنع محال ہونا ایک چیز ہے، منع ہونا، تو نفس کے مجهول مطلق کی طرف متوجہ ہونے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، محال ہے۔ وفی نظر، اس میں نظر ہے، لأن قولہ الشروع فی العلم یتوقف علی تصورہ، کیونکہ علم میں شروع ہونا جس کے تصور پر موقوف ہو، ان اراد بھی تصور بوجہ ما، اگر اس سے مراد لیں تصور بوجہ ما کو تو فمسلم، تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن لا یلزم منہ انہ لا بد من تصور ہی برسمہ فلا یتم تقریب، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر اس کا تصور برسم ہی، یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا تصور برسم ہی لازم ہو، ورنہ پھر تقریب تام نہیں ہوگی۔ اذا المقصود بیان و سبب ارادہ رسم العلمی فی مفتاح الکلام، کیونکہ مقصود کلام کے شروع میں علم کی رسم کے وارد کرنے کے سبب کو بیان کرنا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَصَوُّرَ بِرَسْمِهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ مُتَصَوِّرًا بِرَسْمِهِ يَلْزَمُ طَلْبُ الْمَجْهُولِ المُطْلق، اور اگر اس سے مراد لیں تصور برسم ہی کو، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر علم برسم ہی متصور نہ ہو تو مجهول مطلق کی طلب لازم آئے گی۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ مُتَصَوِّرًا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ، محض تو یہ تو تب لازم آئے گا کہ اگر تصور بوجہ ما نہ ہو، حالانکہ یہ ممنوع ہے، اوپر کہہ چکے۔ فَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ لَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِ الْعِلْمِ بِرَسْمِهِ،
اور کہا جاتا ہے اولا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ تصور علم برسم ہی ضروری ہے لیکن شارفی علی بصیرت فی طلب ہی، تاکہ شروع کرنے والا اس علم میں شروع ہونے والا اپنی طلب میں بصیرت پر ہو، فإنہ یا اس کی طلب میں علم کی طلب میں بصیرت پر ہو، فائزہ تصور العلم برسم ہی واقف علی جمیع مسائل اجمالا، کیونکہ جب علم کا تصور برسم ہی کرے گا تو واقف ہوگا اس کے تمام مسائل پر اجمالی طور پر، حتیٰ ان کل مسئلۃ منہ تارد علیہ علم انہا من ذلک علم کما ان من اراد سلوک طریق لم یشاہد، یہاں تک کہ ہر مسئلہ جو اس پر پیش ہوگا نا جان جائے گا اس مسئلے کا تعلق اس علم سے، انہا من ذلک العلم، اس مسئلے کا تعلق اس علم سے، جیسا کہ وہ شخص جس نے ارادہ کیا کسی ایسی راہ پہ چلنے کا جس کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو، لیکن عارف امارت ہو، لیکن اس کی عمارتوں یعنی علامات کو جانتا ہو، تو فاہو علی بصیرت فی سلوک ہی، تو اس راہ میں وہ بصیرت پر ہوگا، اس راہ میں وہ کس پر ہوگا؟ بصیرت پر۔ تو یہ عبارت ترجمہ اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا سب کو؟ بالکل بھی ہے ماشاء اللہ۔